جناب انیس کیفی صاحب جو جلگاؤں سے تشریف لائے ہیں، میں انہیں آواز دے رہا ہوں بشیر بدر کے ان مصروں کے ساتھ کہ پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں ہوتا، پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں ہوتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں ہوتا۔ جناب انیس کیفی صاحب۔ السلام علیکم۔ یہ بیٹھ کر پڑھنا بڑا عجیب لگ رہا ہے، مگر وہ جی بہرحال آپ پیچھے بھی رہو گے تو آواز جائے گی جی۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آج علم و ادب کے آفاقی خورشید یہاں تشریف فرما ہے۔ جگنوں کی محفل میں آفاقی خورشید یہاں تشریف فرما ہے، جو میری پشت میں ضیاء پاشی کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اب سوچتا ہوں کہ کیسے لب کشائی کروں۔ بہرحال کچھ غزل کے چند اشعار سماعت کر لیجئے اور پھر کوشش یہ رہے گی کہ ایک گیت سنا دوں، کیونکہ یہ مالیگاؤں شہر ہے، ترنم کے شہنشاہوں کی سلطنت ہے یہ۔ تو مجھ سے ایاز غلام کی آواز بھی برداشت کر لیجئے گا۔ جہاں الطاف ضیاء جیسے اور پرواز بھائی جیسے محترم شخصیات موجود ہوں۔ بہرحال صدر محترم، دیکھیں کہ ہوتا ہے نقصان زیادہ، ہوتا ہے نقصان زیادہ، مت پالو ارمان زیادہ، ہوتا ہے نقصان زیادہ، مت پالو ارمان زیادہ۔ جادوگر کی ایک کمزوری، جادوگر کی ایک کمزوری، طوطے میں ہے جان زیادہ۔ جادوگر کی ایک کمزوری، پہنچیے شعر تک، پیچھے سے آواز آپ شریک ہو جائیے۔ دیکھیے داد چل کر آئے مزہ آئے گا، دوڑ کر داد نہیں چاہیے۔ دوڑ کر داد مشاعروں میں آتی ہے، اور وہاں 80% جو ہے فیصد جو ہے وہ متشاعر ہوتے ہیں، یہاں خالص ادیب لوگ جمع ہیں۔ میرے پاس بھی اتنا مٹیریل ہے مشاعرے کا کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں گے 4 بجے جب میں پڑھوں گا، تو مجھے وہ نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں بھی معیاری کلام چل رہا ہے کہ مت پالو ارمان زیادہ، ہوتا ہے نقصان زیادہ، جادوگر کی ایک کمزوری، طوطے میں ہے جان زیادہ، طوطے میں ہے جان زیادہ، جادوگر کی ایک کمزوری، طوطے میں ہے جان زیادہ۔ مسئلہ یہی ہو جاتا ہے کہ وہ طوطے میں ہے جان زیادہ۔ اور شعر دیکھیں کہ ہو معنی مفہوم مرصع، ہو معنی مفہوم مرصع، شعر کہو آسان زیادہ، ہو معنی مفہوم مرصع، شعر کہو آسان زیادہ۔ اور تنکا سمجھ کر مجھ کو اڑانے، تنکا سمجھ کر مجھ کو اڑانے آتے ہیں طوفان زیادہ، تنکا سمجھ کر مجھ کو اڑانے آتے ہیں طوفان زیادہ۔ اہل نہیں جو ایک مصرے کے، اہل نہیں جو ایک مصرے کے، رکھتے ہیں دیوان زیادہ، رکھتے ہیں دیوان زیادہ۔ اہل نہیں جو ایک مصرے کے، رکھتے ہیں دیوان زیادہ۔ اعلیٰ حکومت شعر خدا کی، اعلیٰ حکومت شعر خدا کی، اعلیٰ حکومت شعر خدا کی، حکمت میں لقمان زیادہ، حکمت میں لقمان زیادہ۔ اور کیسے بلائیں پاس آئیں گی، مشتاق بھائی بالخصوص، کیسے بلائیں پاس آئیں گی، پڑھیے نا قرآن زیادہ، کیسے بلائیں پاس آئیں گی، پڑھیے نا قرآن زیادہ۔ اور ہر حسد کو شعر ہمارے، ہر حسد کو شعر ہمارے کرتے ہیں حیران زیادہ، کرتے ہیں حیران زیادہ۔ اور محفل میں کیفی آتے ہی استاد محترم
بالخصوص شکیل انجم صاحب اور راز صاحب میں تشریف رکھتے ہیں کہ محفل میں تھوڑی تعلی ہے، برداشت کیجیے گا، کہ محفل میں کیفی آتے ہی بڑھ جاتی ہے شان زیادہ، بڑھ جاتی ہے شان زیادہ، مت پالو اور مان زیادہ، ہوتا ہے نقصان زیادہ۔ اور دیکھیں کہ کچھ شعر دیکھ لیجئے کہ پوچھتے ہیں وہ کہ کیا ہے زندگی، پوچھتے ہیں وہ کیا ہے زندگی، شارق بھائی پوچھتے ہیں وہ کہ کیا ہے زندگی، خوبصورت آئینہ ہے زندگی، پوچھتے ہیں وہ کہ کیا ہے زندگی، خوبصورت آئینہ ہے زندگی، اور رنج و غم درد و علم کا کارواں۔ میں بالخصوص شارق بھائی اور ہمارے حافظ صاحب کی نظر کرنا چاہوں گا کہ ان کی بچی جو ہے ابھی بڑی سخت عارضے میں مبتلا ہے اور الحمدللہ شفا یافتہ بھی ہے ابھی، اور ہمارے شارق بھائی بھی ان دنوں علیل ہیں۔ بس اس حوالے شعر دیکھیں کہ رنج و غم درد و علم کا کارواں اور خوشی کا قافلہ ہے زندگی، اور خوشی کا قافلہ ہے زندگی، دھوپ کا مسکن تو سایوں کا چمن، دھوپ کا مسکن تو سایوں کا چمن، ترش میٹھا ذائقہ ہے زندگی، ترش میٹھا ذائقہ ہے زندگی، اور ایک ہنسی پیکر کنایا رمزیہ، ایک ہنسی پیکر کنایا رمزیہ، گو مرصع مجموعہ ہے زندگی، گو مرصع مجموعہ ہے زندگی، اور راہ حق سے گر یہ بھٹکی تو سمجھ، راہ حق سے گر یہ بھٹکی تو سمجھ، ایک آفت اور بلا ہے زندگی، ایک آفت اور بلا ہے زندگی، اور تو سنبھلنے کیوں نہیں دیتی ہمیں، تو سنبھلنے کیوں نہیں دیتی ہمیں، تیرے دل میں کیا چھپا ہے زندگی، تیرے دل میں کیا چھپا ہے زندگی، تیرے دل میں کیا چھپا ہے زندگی، اور پڑھ مگر جی تیرے دل میں کیا چھپا ہے زندگی، اور رخ سنبھل کر ہر قدم پر رخ سنبھل کر ہر قدم ہر گام پر، رخ سنبھل کر ہر قدم ہر گام پر، بلبلا ہے آبلا ہے زندگی، بلبلا ہے آبلا ہے زندگی۔ اور ایک غزل کے کچھ اشعار دیکھیں، اس میں ردیف دیکھیے گا فرحان بھائی، بالکل شارق بھائی دیکھیں تب، وہ جو کلتا حجاب میں مدفون، چونکہ شاعری سنی جا رہی ہے اور تمام شعراء عظام اور بڑے قداور شخصیات یہاں تشریف رکھتی ہیں، وہ جو کل تھا حجاب میں مدفون، کیوں ہوا ہے شراب میں مدفون، کیوں ہوا ہے شراب میں مدفون، اور چاندنی ہو گئی ہے آوارہ، چاندنی ہو گئی ہے آوارہ، آؤ کر دے نقاب میں مدفون، چاندنی ہو گئی ہے آوارہ، آؤ کر دے نقاب میں مدفون، اور گلستاں کے دریچے وا کر دو، گلستاں کے دریچے وا کر دو، خوشبوئیں ہیں گلاب میں مدفون، خوشبوئیں ہیں گلاب میں، جی شکریہ، گلستاں کے دریچے وا کر دو، خوشبوئیں ہیں گلاب میں مدفون، اور فلسفہ کیا ہے آؤ سمجھائیں، فلسفہ کیا ہے آؤ سمجھائیں، فلسفہ کیا ہے آؤ سمجھائیں، زندگی ہے حباب میں مدفون، زندگی ہے حباب میں مدفون، اور شاعر جہاں بلب ہوا خاموش، یہ شعر اس تناظر میں نے کہا تھا جب یہاں کے عبداللہ ہلال، شاید یہ نام تھا میرا خیال سے، میں ان کے ساتھ دو ایک مشاعرے پڑھا ہوں جلگاؤں میں بھی،
تو وہ بس انہیں کو ملحوظ رکھتے ہیں میں نے یہ شعر کہا کہ شاعر جا بلب ہوا خاموش، شاعر جا بلب ہوا خاموش، اس کو کر دو کتاب میں مدفون، اس کو کر دو کتاب میں مدفون، اس کو کر دو کتاب میں مدفون، اور صرف موقوف کیا زبانوں پر، صرف موقوف کیا زبانوں پر، ذائقے ہیں لعاب میں مدفون، صرف موقوف کیا زبانوں پر، ذائقے ہیں لعاب میں مدفون، اور مرتعش ہو گئی ہوا ساکت، مرتعش ہو گئی ہوا ساکت، کیا زمیں ہے عتاب میں مدفون، مرتعش ہو گئی ہوا ساکت، کیا زمیں ہے عتاب میں مدفون، ایک بھیڑیا ایک بڑھیا تصورات کی ہے، حضرت دیکھیے ایک بڑھیا تصورات کی ہے خطے مہتاب میں مدفون، ایک بڑھیا تصورات کی ہے، ایک بڑھیا تصورات کی ہے خطے مہتاب میں مدفون، اور کل تلک تھے ضعیف لیکن اب، کل تلک تھے ضعیف لیکن اب ہے جوابی خضاب میں مدفون، ہے جوابی خضاب میں مدفون، اور شوخ چنچل کلی نہ جانے کیوں، شوخ چنچل کلی نہ جانے کیوں، شوخ چنچل کلی نہ جانے کیوں، ہو گئی ہے شباب میں مدفون، اور یہ آخری شعر کہ قافلے ظلمتوں کے ہیں کیفی، قافلے ظلمتوں کے ہیں کیفی، سینے آفتاب میں مدفون، سینے آفتاب میں مدفون۔ جی ایک گیت کے دو چار بند سماعت کرے جی، سماعتوں پہ باہر گزرے تو معذرت کہ وہ باہر گزرے گا ہی جب ایسے شہنشاہ تغزل اور گلے کے شہنشاہ بیٹھے ہوں، تو بہرحال کوشش کیے دیکھے گا ایک چھیل چھبیلی نار سجنیا، چھم چھم باجے ہیں پہجنیا، کتنے دل والوں کے دلوں کو کرتی ہے یہ گھائل، چھم 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 کرتی ہے جب گوری تیری پائل، چھیل چھبیلی نار سجنیا۔ بندے کے جب گلشن میں تو آ جائے، چڑیا چہکے گل مسکائے، اور محفل میں جب تو جائے، جگمگ جگمگ وہ ہو جائے، جب گلشن میں تو آ جائے، چڑیا چہکے گل مسکائے، اور محفل میں جب تو جائے، جگمگ جگمگ وہ ہو جائے، اے شمع تو پروانوں کو کیوں کرتی ہے پاگل، اے شمع تو پروانوں کو کیوں کرتی ہے پاگل، کیوں برساتی ہے تو اگنی پیار کا ہر سو بادل، چھیل چھبیلی نار سجنیا، چھم چھم باجے ہیں پیجنیا۔ بند دیکھیں لطیف صاحب جی، پیارا پیارا روپ نشیلا، رخ پر کالا تل البیلا، زلفے کاندھوں پر لہرائے جیسے بادل گر گر آئے، پیارا پیارا روپ نشیلا، رخ پر کالا تل البیلا، زلفے کاندھوں پر لہرائے جیسے بادل گر گر آئے، جانے کس کے انگنا میں برسے گا اب یہ ساون، جانے کس کے انگنا میں برسے گا اب یہ ساون، کون بنے گا دیوانہ اور کون بنے گا ساجن، کون بنے گا دیوانہ اور کون بنے گا ساجن، چھیل چھبیلی نار سجنیا، چھم چھم باجے ہیں پیجنیا۔ اور ایک جی
اور ایک اسی انداز کے اوپر سماعت کر لیجئے. آنکھیں نیلی اور نشیلی سندر کجراری البیلی مستی میں وہ گائے ایسے کوئل کوکے کوئی سریلی. آنکھیں نیلی اور نشیلی سندر کجراری البیلی مستی میں وہ گائے ایسے کوئل کوکے کوئی سریلی. دل والوں کے دل کو وہ مسحور کرے کچھ ایسے, دل والوں کے دل کو وہ مسحور کرے کچھ ایسے, بھورا گلشن میں کلیوں کو گیت سنائے جیسے, بھورا گلشن میں کلیوں کو گیت سنائے جیسے, چھیل چھبیلی نار سجنیاں. اور آخری بات, شوخ اداؤں سے وہ دوڑے رک جائیں شرمائے لجائے, قاتل اکھیوں سے پھر دل کے 100 ٹکڑے کر دی جائے. شوخ اداؤں سے وہ دوڑے رک جائیں شرمائے لجائے, قاتل اکھیوں سے پھر دل کے 100 ٹکڑے کر دی جائے. قاتل اکھیوں سے بڑھ جاتی ہے یوں دل کی دھڑکن, کیفی سجنی سجنی پکارے کوئی پاگل ساجن. چھیل چھبیلی نار سجنیاں چھم چھم باجے ہیں پیجنیاں, کتنے دل والوں کے دلوں کو کرتی ہے یہ گھائل, چھم 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 کرتی ہے جب گوری تیری.